بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ کا طواف رک گیا، قیامت آ گئی۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک حدیث کا ٹکڑا اور اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یحج البیت، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج نہ روک دیا جائے۔ اور اس حدیث کو پیش کر کے عوام الناس میں یہ تشویش پیدا کی جا رہی ہے کہ بیت اللہ کا طواف روک دیا گیا ہے اور عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، لہٰذا قیامت قریب آ چکی ہے اور عوام الناس کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قیامت کا قریب ہونا تو برحق ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انا والساعۃ کہاتین فرما کر اس طرف تنبیہ فرما دی کہ میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو موجودہ صورتحال کے اوپر چسپاں کیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کا طواف روک دیا گیا ہے اس لیے قیامت کا منظر سامنے آ چکا ہے۔ حالانکہ اگر اسی حدیث کو دیکھا جائے تو اس حدیث کے شروع کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحجن البیت ولا یعتمرن بعد خروج یاجوج و ماجوج۔ اسی حدیث کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ضرور بضرور حج ہوتا رہے گا اور ضرور بضرور عمرہ بھی ہوتا رہے گا یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی۔ یعنی یاجوج ماجوج ایک اللہ کی مخلوق ہے، جب اس کا ظہور ہوگا تو ان کے ظہور کے بعد بھی حج عمرہ ہوتا رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی جب حج عمرہ ہوتا رہے گا اور ابھی تک یاجوج ماجوج کا ظہور نہیں ہوا، ان کا ظہور ہوگا، اس کے بعد بھی حج عمرہ ہوتا رہے گا۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بیت اللہ کا حج موقوف ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو بیت اللہ کے موقوف ہونے کا بیت اللہ کے طواف کا موقوف ہونے کا واقعہ یا حج اور عمرہ کے روک دیا جانا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی متعدد بار ایسا ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ 317 ہجری کے اندر قرامطہ والوں نے جب بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا اور بیت اللہ کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا اور بیت اللہ کے حج کرنے کو جاہلیت کا یہ فلسفہ انہوں نے قرار دیا کہ جاہلیت کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے بیت اللہ کا کہ چکر لگانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے بعد اس وقت تقریباً 10 سال تک اور بعض تاریخی کتابوں کے 7 سال تک انہوں نے مسلمانوں کو حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے روکے رکھا، اور پھر وہ حجر اسود کو بھی لے گئے چوری کر کے اور 20 سال کے بعد ان سے وہ بازیاب کرایا گیا۔ اسی طرح 1814 عیسوی کے اندر بھی بیت اللہ کا حج روک دیا گیا، وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیلی۔ اور اسی طرح 1883 عیسوی کے اندر بھی جب عرب کے اندر ہیضہ کی وبا پھیلی اس وقت بھی بیت اللہ کا طواف اور حج اور عمرہ روک دیا گیا۔ اور اسی طرح 1979 عیسوی کے اندر جب اہل تشیع نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا اور سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا اور بیت اللہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ روک دیا گیا، طواف کعبہ روک دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی
کئی مواقع پہ بارش اور اس کے علاوہ مختلف اعذار کی بنا پہ بیت اللہ کا طواف روک دیا گیا۔ تو اس لیے ایسے واقعات کو بنیاد بنا کے لوگوں میں یہ تشویش پیدا کرنا کہ قیامت آ چکی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، اور اس حدیث کو کا آدھا ٹکڑا پیش کر کے اور آدھے ٹکڑے کو پیش نہ کرنا، بیان نہ کرنا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔